حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ شراب کے معاملے میں بیان شافیہ، اے اللہ تو واضح ترین ہمیں بات بتا دے، وہ باقی رہے یا نہ رہے، وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی، واضح حکم اللہ نازل کر دے۔ تو پھر وہ آیت بھی نازل ہوئی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر ابدی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے اس خمر کو اللہ نے حرام ٹھہرا دی۔ اور وہ آیت ذرا غور کی، اس آیت پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، چار چیزوں کو اللہ نے اکٹھے ذکر کیا۔ فرمایا کہ انما الخمر، خمر شراب یا کہ نشہ، والمیسر اور جوا، والانصاب استھان جہاں پر جو ہے پتھر کے یا لکڑے کے جو ہے استھان گاڑے جاتے ہیں، فلاں جہاں پر جیسے ہمارے اپنے اطراف اکناف میں جھنڈے ہیں، اس زمانے میں ستون ہوا کرتے تھے، جھنڈے بھی ہوا کرتے تھے فلاں بزرگ کے نام، فلاں ولی کے نام کا۔ والانصاب جہاں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، جہاں پر غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیازیں رکھی جاتی تھیں، پیش کیا جاتی تھیں، دعائیں کی جاتی تھیں، دعائیاں دی جاتی تھیں۔ والانصاب والازلام، اور قسمت کا حال جاننے کے لیے پانسے پھینکے جاتے تھے، صحیح ہے یا غلط ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، ان پانسوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ پھر اس میں اگر نعم آ جاتا ہاں تو پھر کرتے تھے، لا آ جاتا تو پھر نہیں کرتے تھے۔ تو قسمت کا حال یہ لکڑیاں بتاتی تھیں، جیسے ہمارے زمانے میں طوطے بتاتے قسمت کا حال ہو۔ تو اسی طرح کی جاہلیت وہاں پر بھی تھی۔ تو اللہ نے چاروں چیزوں کے بارے میں فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی کارکردگی ہے جو بڑی ہی نجاست والی ہے، بڑی خراب ہے، خبیث ہے، یہ شیطان کی خباثت ہے، یہ شیطان کے اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ، اب یہاں پر حکم آ گیا، ان چاروں سے رک جاؤ، منع، فاجتنبوہ، بچا لو اپنے آپ کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرام بنائے رکھا ہے۔ اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے، الحمدللہ یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے، جو مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے دو سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا، جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو وہ عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کا اکیڈمی کی بھی تعلیم ہوگی، بچہ 10 تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام، کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا۔ اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں،
تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جب لکھا دیں اس کے بعد منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔